बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं ईरान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान में एटमी ताकत बनने पर गौर। बढ़ती हुई कशीदगी ने फैसले को हसास बना दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंदर मौजूद क़यादत और अस्करी हलकों में इस बात पर बहस जारी है कि आया मुल्क को जल्द अज जल्द खुद को एटमी ताकत करार दे देना चाहिए या नहीं। माहिरीन का कहना है कि हालिया जंगी हालात और मुसलसल हमलों ने ईरान पर शदीद दबाव डाला है, जिसके बायस सख्त गिर अनासर ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। ये हल्के समझते हैं कि एटमी ताकत बनने से बैरूनी हमलों के इम्कानात कम हो सकते हैं और मुल्क को दफाई तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। ताहम इस इकदाम के आलमी सतह पर संगीन नताइज भी हो सकते हैं, जिनमें मज़ीद पाबंदियाँ और इलाक़ाई कशीदगी शामिल है। इसीलिए ये मामला नहायत हसास और पेचीदा समझा जा रहा है। आलमी ताकतें इस सूरत हाल को इंतहाई तशवीश के साथ देख रही हैं। आइंदा चंद हफ्ते इस मामले में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। जंगी दबाव के बाद ईरान में सख्त गिर क़यादत का असर बढ़ गया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हालिया हमलों और क़यादत को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान में निस्बतन सख्त मौक़िफ़ रखने वाले अनासर ताकतवर हो गए हैं। ये गिरोह समझता है कि मौजूदा हालात में नरम पॉलिसी अख्तियार करने की बजाय सख्त रद्दअमल ज़रूरी है। इनके नज़दीक मुल्क को अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाना चाहिए, चाहे इसके नतीजे में आलमी तनाव क्यों ना बढ़ जाए। दूसरी जानिब मुतअद्दिद हल्के अब भी सफारती हल को तरजीह देते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ निस्बतन कमज़ोर होती जा रही है। इस अंदरूनी तब्दीली ने खित्ते की सलामती के बारे में खदशात बढ़ा दिए हैं। माहरीन का कहना है कि क़यादत का मिजाज बदलने से पॉलिसियों में भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। यही वजह है कि आलमी बरादरी ईरान की अंदरूनी सियासत पर गहरी नज़र रखे हुए है। अगर ईरान ने एटमी ताकत का ऐलान किया तो खित्ते में हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है। सलामती के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ईरान ने खुद को बाज़ाब्ता तौर पर एटमी ताकत करार दे दिया तो मशरक़ वस्ती में हथियारों की नई दौड़ शुरू हो सकती है। दीगर ममालिक भी अपने दिफा के लिए एटमी प्रोग्राम तेज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे इलाक़ाई इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। इस सूरत हाल में सफारती कशीदगी के साथ साथ माशी दबाव भी बढ़ने का खदशा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक एटमी हथियारों का फैलाव रोकना एक अहम मकसद है, इसीलिए बड़ी ताकतें इस मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रही हैं। अगर ये रुझान बढ़ता है तो आलमी अमन के लिए ख़तरे में इजाफा हो सकता है। इसीलिए मुज़ाकरात और सफारती रास्ते को सबसे महफूज हल समझा जा रहा है। आने वाले फैसले पूरे खित्ते की सिमत मुतय्यन कर सकते हैं। आमने हुर्मुज़ की अहमियत आलमी मैशियत के लिए हसास तरीन रास्ता। माहिरीन के मुताबिक आबने हुर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समंदरी रास्ते में से एक है, जहाँ से आलमी तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। अगर इस रास्ते पर कशीदगी या रुकावट पैदा होती है तो आलमी तवानाई की कीमतों में फौरी इजाफा हो सकता है। ईरान के पास इस इलाके में जोग्राफियाई बढ़तरी मौजूद है, जिसकी वजह से इसे एक अहम स्ट्रेटजिक हैसियत हासिल है। इसलिए आलमी ताकतें इस खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश करती हैं। किसी भी किस्म की कशीदगी ना सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी मैशियत को मुतासर कर सकती है। माहिरीन का कहना है कि इस रास्ते की सलामती आलमी तजारत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यही वजह है कि इस इलाके को आलमी सियासत में मरकज़ी अहमियत हासिल है। अमेरिका और इसराइल के लिए बढ़ते खदशात, जंग के तवील होने का इम्कान। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मौजूदा हालात में अमेरिका और इसराइल को तवील जंग के खदशात का सामना है, क्योंकि ईरान मुसलसल मुज़ाहमत की हिकमत अमली अख्तियार कर रहा है। जंग के लंबे होने से दोनों ममालिक की फ़ौजी और माशी सलाहियतों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ साथ अंदरूनी सियासी इख्तलाफात भी शिद्दत अख्तियार कर सकते हैं। माहरीन के मुताबिक किसी भी तवील तनाज़े में सबसे ज़्यादा नुकसान मैशियत और आवाम को होता है। इसीलिए कई ममालिक जंग बंदी और मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। अगर जल्द कोई सफारती हल ना निकला तो कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। मौजूदा हालात आलमी सलामती के लिए एक अहम इम्तिहान बन चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 10 दिन की जंगबंदी बढ़ा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को परेशान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 5 दिन की जंगबंदी का ऐलान किया।
اب اسے بڑھا کر 10 دن کر دیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریشان اور اپسیٹ ہیں۔ ایران اب کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکے گا، جبکہ ایران نے امریکہ کے اڈوں اور اسرائیل پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں ایسی تباہی کہ غزہ، لبنان اور ایران میں فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اسرائیل کے شہروں کے مناظر دیکھ کر لگتا ہے جیسے غزہ، لبنان یا ایران میں تباہی ہوئی ہے۔ دراصل یہ اسرائیل کی تباہی ہے جو ایران نے کی ہے۔ اسرائیل کے قیام کے 78 سالوں میں آج تک اتنی شدید تباہی کبھی نہیں ہوئی۔ مکمل رہائشی علاقے اجڑ چکے ہیں، میزائل ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ناکام ہو رہے ہیں، آئرن ڈوم، ایرو، ڈیوڈ سلنگ اور دیگر سسٹم جواب دے چکے ہیں۔ لوگوں کو مسلسل شیلٹرز میں پناہ لینی پڑ رہی ہے۔ اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسرائیلی فوج آخری حد تک پہنچ گئی، آرمی چیف نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ موجودہ فوج اپنی آخری صلاحیت تک پہنچ چکی ہے، اس سے زیادہ وہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ غزہ، لبنان اور اب ایران کے محاذ پر فوج کو حد سے زیادہ استعمال کیا جا چکا ہے۔ ریزرو فوجی بھی وہ کام نہیں کر پا رہے جو توقع کی جا رہی تھی۔ فوج سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے سے مکمل طور پر بیزار ہو چکی ہے۔ بہت سے فوجی اب جنگ میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اگر فوج کو سیاسی استعمال سے نہ روکا گیا تو وہ مکمل تباہ ہو جائیں گے۔ ایران نے ابھی خطرناک میزائل استعمال نہیں کیے، جلد بڑی تباہی کرنے والا ہے۔ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس کچھ ایسے طاقتور میزائل موجود ہیں جو ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے، اگلے چند دنوں میں ان کا استعمال ہونے والا ہے۔ اسرائیل کا میزائل ڈیفنس سسٹم انہیں روکنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ ایران نے بھی قاسم بصیر اور فتح 2 جیسے بڑے ہتھیاروں کو بڑے پیمانے پر استعمال نہیں کیا۔ جب یہ استعمال ہوں گے تو تباہی کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ ایران اس وقت بہت مضبوط پوزیشن میں ہے اور حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران آبِ ہرمز سے فیس چینی یوان میں وصول کرے گا۔ ایران کی پارلیمنٹ ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے تمام جہازوں سے فیس چینی یوان میں وصول کی جائے گی۔ ایران پہلے ہی 80% تیل کی آمدنی چینی یوان میں وصول کر رہا ہے۔ اس نے ویسٹرن سوئفٹ سسٹم کو پہلے ہی بائی پاس کر دیا ہے۔ ایران اور چین مل کر دنیا کے 25 سے 30% تیل کی سپلائی متاثر کر رہے ہیں۔ فرانس 30 سے 35 ممالک کو اکٹھا کر کے آبِ ہرمز کھلوانے کی کوشش کر رہا ہے مگر کامیاب نہیں ہو رہا۔ یہ ایران کی سب سے بڑی معاشی حکمت عملی بن چکی ہے۔ اسرائیلی فوج میں بغاوت کا خطرہ، امریکہ اور اسرائیل جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اسرائیل کی فوج میں بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فوجی کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ، لبنان اور ایران کے لیے مزید جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اسرائیل کی ملٹری نے نتن یاہو کو واضح کر دیا ہے کہ ہم ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکتے، جنگ فوری طور پر ختم کرنی چاہیے۔ امریکہ بھی اس جنگ کو لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ ٹرمپ اب یوکرین سے پیٹریاٹ اور اینٹی بیلسٹک میزائل مانگ رہا ہے۔ اگر جنگ جاری رہتی ہے تو اسرائیل کی فوج مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی۔ ایران میں مبینہ ویڈیو پر شکوک، کیا واقعی مجتبیٰ خامنائی نے نماز پڑھائی ہے؟ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے رہنما مجتبیٰ خامنائی کسی محفوظ مقام یا بنکر میں فوجیوں کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تاہم اس ویڈیو کی حقیقت پر کوئی سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ نہ تو اس میں ان کی شناخت واضح ہے اور نہ ہی ایرانی سرکاری میڈیا نے اسے جاری کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ویڈیو ہے جس سے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے عوام کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایسی غیر مصدقہ ویڈیوز پر فوری یقین نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی یہ خبر کی تصدیق ضروری ہے تاکہ غلط معلومات پھیلنے سے روکی جا سکے۔ موجودہ حالات میں معلومات کی درستگی پہلے سے زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کے قریب بمباری کی خبر، سخت بیان کی حقیقت مشکوک قرار۔ ایک بھارتی میڈیا ادارے نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے اسرائیل کو سخت دھمکی دی ہے کہ اگر سفارت خانے پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تاہم پاکستانی سرکاری ذرائع یا وزارت خارجہ کی جانب سے
ایسا کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کے مطابق جنگی حالات میں بعض اوقات خبریں بڑھا چڑھا کر یا غلط انداز میں پیش کی جاتی ہیں، جس سے عوام میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے یا عملے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ اس واقعے کے بعد حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عوام کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ صرف معتبر ذرائع سے معلومات حاصل کریں، غیر مصدقہ بیانات پر رد عمل دینے سے گریز کیا جائے۔ مشرق وسطیٰ میں حملوں میں اضافہ، ایران کے میزائل اور ڈرون مختلف مقامات کو نشانہ بنانے کے دعوے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں میں میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن میں اسرائیل کے صنعتی مقامات اور امریکی فوجی اڈے بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق کویت اور متحدہ عرب امارات کے فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ویڈیوز میں مختلف شہروں کے آسمان پر میزائلوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی، تاہم ان حملوں کی مکمل تفصیلات ابھی واضح نہیں ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ کچھ مقامات پر مالی نقصان ہوا، لیکن جانی نقصان کی اطلاعات کم ہیں۔ صورتحال مسلسل بدل رہی ہے اور ہر نئی پیش رفت خطے کے امن پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ کشیدگی مستقبل میں مزید خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے، اسی لیے عالمی برادری صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہی ہے۔ امریکہ مزید فوج بھیجنے پر غور کرنے لگا، جنگ کے پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون مشرق وسطیٰ میں تقریباً 10,000 اضافی فوجی بھیجنے پر غور کر رہا ہے تاکہ ممکنہ فوجی کارروائیوں کے لیے تیاری مکمل رکھی جا سکے۔ اس فیصلے کا مقصد خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ اور اتحادی ممالک کی مدد کرنا بتایا جا رہا ہے۔ تاہم امریکہ کے اندر بھی اس جنگ کے خلاف عوامی رائے بڑھتی جا رہی ہے، جس کے باعث حکومت کو سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ سینیٹ کی کمیٹی جلد اس معاملے پر عوامی سماعت کرنے والی ہے، جہاں جنگ کی حکمت عملی پر سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر فوجی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، اسی لیے سفارتی حل تلاش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صورتحال کا اگلا مرحلہ عالمی سیاست پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔